اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح کہ ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس بلڈنگ کا جو سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے وہ اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بلڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے ایک اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ایز شیکسپیئر نے کہا کہ ورلڈ از اے اسٹیج، اور ہر بندہ اسٹیج پہ آتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے، ہم نے اپنا وقت گزارا اور پھر اس زندگی کا ایک اختتام ہے، اور ہمارا بینگ مسلم اس چیز پہ ایک یقین اور ایک ایمان ہے۔ ہم یہاں پہ جو وقت گزارتے ہیں، بیسیکلی ہماری جو اصل زندگی ہے وہ ہماری اس دنیا میں جب ہم نے قیام کر لیا، ہماری اختتام ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہم اگلے جہان میں جائیں گے تو وہاں ہماری اصل زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے۔ تو یہاں جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیسیکلی ہم وہ بنیاد تعمیر کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم نے آئندہ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہم جس علاقے میں ہمارا بچپن گزرتا ہے، جس علاقے میں ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہمارا کچھ وقت گزرتا ہے، اس مٹی سے ہمیں خاص لگاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف خاص لگاؤ تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ مٹی ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا بھی کرتی ہے، اور وہ یہ ہم سے توقع کرتی ہے کہ ہم اس سے وفا کریں۔ میں ایک مرتبہ ایک برج پر سے گزر رہا تھا، اور وہاں مجھے ایک بڑا اچھا سا شعر لکھا ہوا نظر آیا، اور اس شعر نے یکسر مجھے اندر سے تبدیل کر دیا، اور وہ شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملے، ہم لوگ ایک بیٹھک میں بیٹھے، چند لوگ تھے، اور ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کافی ڈسکشن کے بعد کہ ہمیں بھی ایک ایسا کام خلوص نیت کے ساتھ محض فلاح انسانیت کے لیے شروع کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس ایک پہلی میٹنگ میں والی ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ آہستہ آہستہ سے بظاہر یہ کام انتہائی آسان تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے لیے انتہائی کٹھن سفر بھی تھا۔ گاؤں سے دوری، مختلف لوگوں کا مختلف شہروں میں ہونا، لوگوں سے پھر تعاون کی اپیل کرنا، ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، دور رہ کے سب چیز کو مینیج کرنا۔ مگر اس میں جو ہمیں مختلف مشکلات یا ایک مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، جو اس مقصد کے حصول کے لیے بہت ضروری تھی، ان میں ہمارا خلوص نیت کا ہونا، محض ہمارا ساری جو توجہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اقربا پروری سے دوری، لگن، محنت، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے چیلنجز درپیش تھے۔ مگر حقیقت میں یہ کام ہمیں اس طرف لے کے کیا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی یقین کامل ہوا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر انسان مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اور مصمم ارادے کے بعد اس کی نیت محض رضائے الہی کا حصول ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی طرف سے ضرور اس کی مدد کرتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ مختلف دوست ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے، وہ لوگ جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے تھے، وہ لوگ جنہیں اس مٹی سے پیار تھا، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس مٹی سے پیار کا کوئی تقاضا بھی ہے، اور وہ تقاضا ہے کہ اس مٹی سے وفا کی جائے، وہ لوگ ہمارے ساتھ ملتے گئے، اور یوں ایک کارواں بنتا گیا۔ آج الحمدللہ اس ٹرسٹ کو اسٹیبلش کیے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، اور 3 سالوں کے بعد آج والی ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے
کہ پوری بحالی کے اندر اگر کسی بھی گھر میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ اور کریڈ اگر کسی گھر میں بھی فوتگی ہو جاتی ہے تو والی ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جو کہ 3 دن استعمال کے لیے مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سامان میں دیگیں ہیں، دیگچے ہیں، ٹینٹس، شامیانے ہیں، کراکری ہے، ہر طرح کی وہ چیز جو کہ ضرورت ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے گھر میں، چٹائیاں، ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ الحمدللہ سب واٹر کنٹینرز ہم بعد میں ضرورت پڑی جگز ہم نے لیے۔ اس طرح سے ہم ساتھ ساتھ اس سامان میں اضافہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ سامان یاد رہے کہ کسی بھی گھر میں اگر فوتگی ہو جاتی ہے تو 3 دن کے لیے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا، مفت فراہم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اس سامان میں ہم ساتھ ساتھ اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے اصرار کیا اور اس اصرار کے بعد اب ہم یا آپ یوں کہہ لیں کہ والی ویلفیئر ٹرسٹ ابھی کسی کی اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا وہ فوتگی والا گھر جہاں ہم 3 دن کے لیے رسم کل تک مفت سامان فراہم کرتے ہیں، ان کے 40واں کا موقع آتا ہے، کوئی جمعرات کا موقع آتا ہے، کوئی محفل نعت ہوتی ہے، تو والی ویلفیئر ٹرسٹ آدھے کرائے پہ وہ سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ ایک انسان کے بس میں نہیں تھا کرنا۔ گاؤں کے اندر ایک الگ کمیٹی بنائی گئی، مینجمنٹ کمیٹی ایک الگ تھی، وہ موجود نہیں تھی والی کے اندر۔ گاؤں والی کمیٹی نے بھی اپنا بھرپور تعاون کیا، اور ان کے تعاون سے ہی یہ ٹرسٹ آگے کی طرف اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ فروری میں آپ نے دیکھا کہ ایک کرونا ایپیڈیمک آیا اور اس نے پورے ملک کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس سے بہت سے لوگ، جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تو بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ آپ سب بھائیوں کے تعاون سے، درد دل رکھنے والے لوگوں کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ والی ویلفیئر ٹرسٹ نے والی زیر، والی بالا، ڈھوک سیدہ، کوٹلی تک آلموسٹ 119 یا 120 گھرانوں میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ روپوں سے راشن تقسیم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، کیونکہ انسان تو کچھ بھی نہیں، انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ آپ لوگوں کے دل میں ایک احساس ڈیولپ ہوا، آپ لوگوں نے تعاون کیا، ہماری اپیل کو سنا، اور الحمدللہ ہم نے لوگوں کی بھرپور انداز سے مدد کی۔ اب ساتھ ساتھ والی ویلفیئر ٹرسٹ اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالی والی ویلفیئر ٹرسٹ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کرے گا۔ اس میں ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ والی اڈا سے لے کے گاؤں تک سڑک کے دونوں کناروں پہ پودے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے اور محض جہیز کی وجہ سے وہ بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو والی ویلفیئر ٹرسٹ اس کی بھی ہیلپ کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا پا رہے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ فی نہیں پے کر سکتے، ان کے پاس یونیفارمز کے پیسے نہیں ہیں، تو والی ویلفیئر ٹرسٹ ان کی بھی ہیلپ کرے تاکہ وہ بچے پڑھ لکھ کر اس قوم کا ایک سرمایہ بن سکے اور اپنا حصہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ڈال سکے۔ شکریہ۔ والی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر آپ لوگ بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالیے۔ ہم آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ضائع کرے۔ آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ
آپ کی امانت سمجھ کے اور یہ ذہنوں میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم آپ کا وہ ایک ایک روپیہ حقیقت میں ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو والی زیر کے اندر مرزا عبدالغفار ہیں، جو والی کے اندر ہماری کمیٹی ہے، اس کے ہیڈ ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 0321-562-6683، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔